دیکھیں 100% نصیب نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صبح اٹھیں بستر میں پڑے رہیں اور صرف داڑھی کو جا کے بولیں یا اللہ رات کو 2 کروڑ روپے نکل آئے باس بستر کے نیچے سے. یہ پاسبل نہیں ہے. اس نے کہا ہے مانگو. مانگو سے مراد یہ نہیں کہ صرف مصلے پہ بیٹھ کے مانگو. مانگو کا مطلب ہے اس کے لیے وہ ساری تگ و دو کرو. پروسیس ہے نا. تو اس نے کہا ہے جنت چاہیے, یہ پروسیس ہے, یہ چیزیں کرو گے مل جائے گی جنت. ابھی نہیں ملے گی, ایک تھریشولڈ کو کراس کر کے ملے گی. ٹھیک ہے. وہ پاتھ کیا ہوگا یہ تمہیں نہیں پتا, لیکن ملے گی. بالکل. بشرطے کہ تم پیشنٹلی کرتے رہو. ہر شخص کی آزمائش الگ رہے گی. بالکل ہر پیغمبر کی آزمائش الگ رہے گی. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. تو حضرت آدم اور بی بی حوا کی آزمائش بالکل الگ تھی, حضرت ایوب کی آزمائش الگ تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بالکل الگ تھی. ایسے ہی. لیکن سب کا اینڈ آف دا ڈے ریزلٹ کیا تھا؟ ریزلٹ یہ تھا کہ یا جس پہ جو تیری مرضی ہے اس پہ میں راضی ہوں. 100% نہیں 1000% اپنا سر جھکا کے اس مرضی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں اور رسپیکٹ کرتا ہوں, اور اب میں اس کو سیلیبریٹ کروں گا. اور اسی کو میرے خیال میں سرنڈر کرنا بھی کہتے ہیں کہ لائک یو نو آئی گیو اپ آن وٹ آئی وانٹ اینڈ نہ اب آپ جو آپ کی طرف سے جو آئے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. میں آپ کو بتاؤں, تھوڑا سا میں آف ٹریک جا رہا ہوں. زندگی میں نا بدتمیز لوگ بھی ملتے ہیں. تو ایسا ایک دفعہ مجھے کال آیا, اور ایک کال آئی, انہوں نے کہا میں کام مانگنے گیا تھا ان سے. صحیح ہے. میں اس وقت نا ایکسٹراز چھوٹے چھوٹے رولز کرتا تھا, 1000 2000 3000 روپے ملتے تھے دن کے اس وقت. اور الحمدللہ آئی کم فرام این ایفلوئنٹ فیملی. تو میرے والد صاحب کے پاس تو پیسے ہمیشہ سے الحمدللہ رہے ہیں. صحیح. پراپرٹیز چیزیں الحمدللہ, مائی فادر از ویل آف. بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ باس, میرے نانا نے نا مجھے ایک جملہ دیا تھا, اور وہ جملہ میں ایگزیکٹلی دہرا نہیں سکتا اس وقت کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ذرا سینسر ہو جائے گا, لیکن میں آپ کو آف کیمرہ بتاؤں گا. ان کی بنیادی بات یہ تھی کہ بیٹا مرد اس دن کہلانا جس دن اپنے باپ کے پیسے پہ اور رتبے پہ اور وجوہات سے نہیں, اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جاؤ. اور مرد سے مراد جینڈر نہیں ہے, مرد سے مراد یہ ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ اس دن کہلائیں گے جس دن اپنے پاپا کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں نہیں ملی, آپ نے جس دن آپ ایگزیکٹلی خود بن جائیں گے. بالکل. تو یہ پھنسا ہوا تھا. میں خود رولز مانگنے جاتا تھا, الگ الگ پروڈکشن ہاؤسز میں جاتا تھا, سر مجھے کام چاہیے, میں کام کرنا چاہتا ہوں. اور وہ کہتے تھے کہ ہاں اچھا یہ دوست کا رول ہے, اچھا یہ فلاں. اچھا پورے سیریل میں نا 2 لائنیں, ایکچولی 2 لائنیں. ٹھیک ہے. اور وہ کیسی 2 لائنیں؟ سبتین چلتے ہیں یار. بعض اوقات تو مجھے لگتا ہے شاید یہ 2 لائنیں بھی نہ ہو. بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہیرو کھڑا ہوا ہے, پیچھے سے گزریں گے آپ. ایسا ہی ہے. ایڈٹ میں میرے چہرہ نہیں لگا ہے, سبتین چلے میرے بیک سے پیچھے OTS لگا ہے, اور سبتین نے جواب دیا. سبتین ایک بڑا ہیرو ہے. ٹھیک ہے. اور واپس جب میرا جو کاؤنٹر بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ میں جا رہا ہوں گاڑی کی طرف, تو میری سے گدی آئی ہے پورے سیریل میں. بہرحال جی وہ اس وقت ہیڈ آف پروڈکشن ہوتا تھا, جن شخص کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. اس بڑی کمپنی میں. ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے فون کیا, اتفاق میں آلریڈی ایک 13 دن کے اسپیل میں تھا, ایک سیٹ کام کر رہا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے, جب میں نے کہا کہ سر میں تو کل صبح نہیں آ سکتا, انہوں نے مجھے گندی گالیاں دی, ماں بہن کی گالیاں دی, اور یہ کہا کہ تم جیسوں کی اوقات یہی ہوتی ہے کہ تم کام مانگنے آتے ہو اور جیسے ہی تمہیں کام دو اور پھر اینڈ سے کہ میں نہیں آ سکتا. اور میں نے کہا سر آپ نا مجھ سے اس طرح سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. کہنے, اور اس نے پھر کہا, مجھے یاد ہے, کہنے میرا نام یہ ہے, 2 منٹ میں تم جیسوں کو میں انڈسٹری سے نکال دیتا ہوں. اچھا یہاں پہ نا اندر کا ایک ہوتا ہے وہ توکل جاگ گیا. ایگزیکٹلی. تو میں نے ان سے بدتمیزی سے ہی جواب دیا, اور میں نے کہا باس 2 سال دے رہا ہوں, تم بھی ادھر ہی اور میں بھی ادھر ہی ہوں. 2 سال کے بعد تم مجھے فون کر کے بولو گے پلیز سر, یہ بات ہوئی. اور میں نے فون رکھ دیا, اور میں نے, میری عادت ہے میں آسمان کی طرف دیکھ کے باتیں کرتا ہوں. مطلب وہ اللہ میاں کو نا وہ فرسٹ پرسن پرسپیکٹو سے میں تھوڑا سا ایسے ایڈریس کرنا پسند کرتا ہوں. صحیح ہے. تو میں نے کہا اللہ میاں میں نے پنگا لے لیا, تو پورا کرے گا, مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا یہ, لیکن تو کرے گا, مجھے پتا ہے. یہ بات ختم ہو گئی. 2 سال گزرے سبتین. اور مجھے یاد ہے میں گاڑی چلا رہا ہوں اور فون آیا, سر السلام علیکم. میں نے کہا کون؟ کہنے میں فلانا بات کر رہا ہوں. میں نے کہا ارے آ گئے. کہنے سر ایک کام تھا آپ سے, یہ وہ. تو اور ایسا ملٹیپل ٹائمز ہوا ہے زندگی میں کہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ بھائی مجھے کسی نے بدتمیزی کی ہے, خدائی دعویٰ کیا ہے, اور دیکھیں, اور پھر اس سے توکل آپ کا اتنا اسٹرانگ ہوا ہے کہ آپ نے بولا چلو ٹھیک ہے اب میں کر کے دکھا دیتا ہوں. کہ یار نہیں, میں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں کر کے دکھاؤں گا, باس کوئی سین ہی نہیں ہے. صحیح. میں نے صرف یہ کہا ہے کہ یا اللہ یہ تو کرے گا, یہ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگا, لیکن یہ ہوگا کیونکہ میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں. یہ میری دعا نہیں ہے, یہ میری خواہش نہیں ہے, یہ میرے رب سے ڈیمانڈ ہے, یہ میری ضد ہے میرے رب سے. کیا بات ہے. تو یہ میرے بنانے والے پہ
اپنا میں نے تھوڑا سا حق جمایا. ٹھیک ہے. تو وہ ہمارے ایک مفتی صاحب ہمارے ساتھ حج پہ تھے لاسٹ ایئر, انہوں نے کہا آپ اللہ میاں کے لاڈلے ہیں نا؟ میں نے کہا ہاں میں ہوں تو اللہ میاں کا لاڈلا. سو اگر آپ ایک دفعہ لاڈ کروانا تو سیکھیں نا یار اللہ میاں سے. تو پھر اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے پھر راستے تو خود ہی بننا ایسے ہی ہے.